سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عشرہ رحمت اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج کل عشرہ رحمت کا آخری روزہ رہے گا اور پھر عشرہ مغفرت کل مغرب بعد سے شروع ہو جائے گا۔ میرے پاس میسیجز آئے تھے لائیو جب میں بول رہا تھا اس وقت، تو میں نے سوچا اس میں اگر موقع ملے تو میں کچھ جواب بھی دیتے چلوں۔ کئی لوگوں نے کئی چیزیں فرمائی ہیں کہ ان کے تعلق سے میں کچھ بول دوں۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے عید کے تعلق سے کہ اب کی عید ہم کس طرح سے منائیں اس بار، حالانکہ بہت سے ہمارے علماء اور مشائخ اپیل کر رہے ہیں اور بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی باتوں کو سنیں اور صبر و ضبط کا مظاہرہ پیش کریں۔ کہ ویسے بھی عید کا مطلب کیا ہے؟ عید یہ عربی کا لفظ ہے، عودن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے لوٹنا۔ اب عید اگر کسی دن کو کہا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن جو بار بار لوٹایا جاتا ہے۔ یہ اہل علم بتاتے ہیں کہ وہ دن جو بار بار لوٹایا جاتا ہے اسے عید کہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے علماء نے کہا کہ وہ خوشی اور مسرت کا دن جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بار بار لوٹاتا ہے اسے عید کا دن کہتے ہیں، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات، اس کی نعمتیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پھر سے لوٹاتا ہے اپنے بندوں کو، اسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اب عید کا دن اگر زندگی ہے بندے کے پاس تو اسے ملنا ہے ہر سال، لیکن عید کا مقصد کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ عید کا مقصد کیا ہے۔ دوستو، دوسرے مذہب والے بھی کوئی نہ کوئی تہوار کسی نہ کسی دن کو وہ عید کی شکل میں مناتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا فیسٹیول ہوتا ہے۔ ان میں اور ہمارے میں فرق یہی ہے کہ دیکھیں کہ دنیا کے عالم اسلام میں جب کسی دن کو عید کہا گیا تو اس دن عبادت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن عید ہے تو آپ دیکھیے جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بجائے جو 2 رکعت جمعہ اس میں کیا ہجوم رہتا ہے، ساجدین، عابدین، راکعین کی ایک گیدرنگ جمع ہوتی ہے خدا کے گھر میں۔ 365 دنوں میں 2 دن کو عید کہا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو اس دن آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اصل میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا وہاں پہ لوگ 2 دنوں کو عید کی شکل میں مناتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہم لوگ یہ عید مناتے ہیں، چلا آ رہا ہمارے پہلے۔ اس میں وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ عیش و عشرت کی محفلیں تھیں، گانے بجانے کی مجلسیں تھیں، گھومنا پھرنا بلا وجہ کا کھیل کود تماشا، اس طرح وہ گزارتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسلام تم کو 2 دن دے رہا ہے عید کے لیے، وہ دن تم خوشیاں مناؤ۔ ایک عید الفطر ہے، ایک عید اضحیٰ ہے۔ تو آپ دیکھیے جب اسے عید کہا گیا تو اور دنوں سے کیسے وہ الگ ہو گیا کہ آپ جس وقت عید کی نماز ادا کی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، پورے سال آپ کبھی نہیں دیکھیں گے مسلمان جماعت کے ساتھ اس طرح سے کوئی نماز پڑھ رہے ہوں۔ یہ ہمارا عید کا دن تھا اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عید کے دن عبادت کا مظاہرہ ہوتا ہے، بندگی کی اسپرٹ بندے میں پیدا ہے، موجود ہے، یہ مسلمان بتاتے ہیں عید کے دن۔ تو دوستو، ابھی جو حالات گزر رہے ہیں، مسجدوں میں جانے سے ہم محروم ہیں، ہم مسجد میں باجماعت تراویح بہت سے لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جمعہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اب عید کا دن قریب ہے تو عید کے دن بھی ہمیں ایسا نہ ہو کہ جب کہیں جیسے 3 زون میں بانٹا ہے، گرین زون ہے، اورنج زون ہے، ریڈ زون ہے، کچھ زونز میں کچھ چھوٹ ملی ہے، بہت سی دکانیں کھل گئی ہیں، لوگ خریداری کے لیے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور سوشل
ڈسٹینس کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ابھی اس کا آپ فائدہ اٹھا کے عید کی ایسی تیاریوں میں منہمک ہو جائیں کہ بھول جائیں کہ ابھی کیا حالات دنیا والوں پر گزر رہے ہیں. دنیا والے اس وقت بہت مصیبتوں کے شکار ہیں. جن جن ضلعوں میں، ڈسٹرکٹ میں، علاقے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ ان کے گھر والوں سے پوچھئے. اس وقت 2 ملین کے قریب لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. 2,40,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہے. ہندوستان میں ہی یہ آنکڑا مریضوں کا 40,000 کے قریب پہنچ رہا ہے. 1000 سے اوپر موت ہو چکی ہے. جن جن گھروں میں یہ جنازے اٹھے ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچئے. آپ نے بہت سی کلپس دیکھی ہوگی، کسی کا شوہر مرا ہوا ہے تو کیسا اس بیوی کا دماغ ڈسٹرب ہو گیا. کیا وہ جیسے اسے یقین نہیں ہو رہا کہ اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، اور وہ پچھلی باتیں بتا رہی، میرا شوہر مجھ سے یوں کہتا تھا، یہ تو لیٹے ہوئے ہیں، یہ گئے تھوڑی نہ، یہ بھی مجھ سے ملیں گے. ان بچوں کے بارے میں سوچئے جن کے سر سے ان کے باپ کا یا ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے. اصل میں یہ عید ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم بہت اپنے نئے کپڑوں کے لیے اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور بہت زیادہ لذیذ پکوان بنانے کے لیے ہم یہ عید کا انتظار کریں اور عید میں صرف کریں اپنے مال کو. نہیں، اس بار ہم ایسا نہ کریں. ہمیں کبھی بھی اسراف سے تو ہمیشہ بچنا. ہمیں اس بار ان لوگوں کا خیال کرنا ہے. ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن جہاں غم ہے ہم ان کی ہیلپ کر سکیں، ہم ان کی مدد کر سکیں. اسی لیے تو صدقہ فطر عید کے دن ہے. ہماری عید دیکھیے، ایک عبادت اور دوسرا صدقہ فطر، یعنی لوگوں کی مدد کرو. یہ ہماری عید ہم کو سکھاتی. وہ بقرعید کا دن ہو، عید اضحیٰ، وہاں بھی عبادت، 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنا ہے، وہ واجب ہے، اور قربانی ہے، اور اس قربانی میں ان فقراء اور مساکین کا بھی حصہ ہوتا ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے. اسی طرح عید الفطر کے دن نماز، اور نماز کے ساتھ صدقہ فطر آپ کو نکالنا ہے. اب اگر بالاتفاق آپ کو حالات کی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے، نماز پڑھنے آپ نہیں جا پا رہے ہیں، تو آپ صدقہ فطر کو، ایک صدقہ فطر جو واجب ہے وہ ادا کیجیے، اور اس کے علاوہ اس کی مقدار کئی صدقہ آپ نفلی طور پر نکال دیجیے غریبوں کی مدد کے لیے. وہ دن یاد کیجیے، میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، عید کے دن اپنی خوشیوں میں غریبوں کو، محتاجوں کو اور غم کے ماروں کو شریک کر لینا. یہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بہت مشہور واقعہ ہے نا، وہ بچے کو دیکھا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ دوسرے بچے تو کھیل رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ بچہ پھٹا پرانا کپڑا پہنا، وہ کنارے بیٹھ کے رو رہا. سرکار نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا؟ تو اس نے بتایا میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں گئے تھے، شریک ہوئے تھے اور شہید ہو گئے. پھر میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور وہ جو شوہر آئے میرے دوسرے باپ، انہوں نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے، میراث سے بھی الگ کر دیا ہے، اور آج یہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کے بدن پر کپڑے ہیں، تو مجھے میرے اپنے باپ کی یاد آ رہی ہے. اگر وہ موجود ہوتے تو اسی طرح مجھے بھی وہ نئے کپڑے پہناتے، میرے چہرے پر بھی خوشی ہوتی، میں بھی بڑا مسرور نظر آتا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنے گھر لے گئے، نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، اور کہا کہ تم کہتے ہو تمہارے باپ نہیں، کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ محمد تمہارے باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہوں، حسن و حسین، فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ اس طرح میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوازا. تو آج ہمارے لیے موقع. ارد گرد ہم دیکھیں گے تو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جنہیں ضرورت ہے اس وقت. تو دوستو، ہم اپنے لیے اس بار ہم کوشش کریں، ہمیں کوئی کپڑا نیا نہیں سلانا. اگر آلریڈی موجود تھا پہلے سے، کوئی بات نہیں، آپ نے پہن لیا. ورنہ آپ جو کپڑا ہے، جو کہ عید کے دن کوئی نیا کپڑا واجب نہیں پہننا، صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے. اگر نیا ہو تو بہتر ہے، لیکن ابھی جو موقع ہے اس کے لیے آپ بازاروں میں نہ جاویں، بھیڑ نہ لگائیں، کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ دنیا دیکھے کہ یہ مسلمانوں کو دیکھیے اپنی عید کے لیے انہوں نے پھر سارے قانون کو توڑتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بدنامی نہ لگے. بہت سے لوگ تو اس کے انتظار میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں دنیا کا حال. تو ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہماری عید کا مقصد نیا کپڑا پہننا نہیں ہے. ہماری عید، جیسا کہا گیا ہے، بزرگوں نے کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہوتی جو نیا کپڑا پہنے. لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں جو جدید نیا کپڑا پہنے. وانما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کے لیے ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا، جس نے خوف خدا اختیار کر لیا،
جو پرہیزگار بن گیا، عید اصل میں اس کی عید ہے، یہ عید اسی کے لیے ہے۔ دوستو، ہم عید کو بڑی سادگی سے منائیں، کسی طرح کی دھوم دھام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہاں، ہم یہ کریں کہ ہم دیکھیں اگر ہمارے پڑوسی جن کا کاروبار 2 مہینے سے بند ہے، ان کے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، جن کے ہاں میت ہو گئی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے آپ کچھ رقم ان کے ہاں تک پہنچائیں۔ وہ بچے جو ہمیشہ عید کے کپڑے پہنتے تھے، اپنے بچوں کے لیے آپ کر لیجئے ان کی خوشی کے لیے کہ چلو بچوں، لیکن اگر انہیں بھی سمجھا سکتے ہیں تو آپ سمجھائیے۔ باقی آپ ان غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کے ہاں کپڑے پہنچائیے عید کے نام پر، جو ان کے لیے صرف عید کا کپڑا نہیں ہوتا، وہ تو اسے سال بھر دھو کے پہنتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا عید کے دن جو کپڑا سلاتے ہیں، وہی جوڑا وہ سال بھر پہناتے ہیں۔ جب نیا جوڑا سلانے کے لیے وہ پیسہ جمع کرتے ہیں تو اس کے لیے دن عید ہی کا چنتے ہیں کہ عید کے دن سے ہم شروع کریں گے، تاکہ کپڑا بھی میرے بچوں کے لیے نیا ہو جائے اور ان کے جسم کو ڈھکنے کے لیے سال بھر کے لیے ایک سہارا ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ ان کو تلاش کریں اور اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کریں۔ آپ ان کے ہاں کچھ ایسا دیجئے جو کچھ وہ اپنے گھر میں بنا سکیں، میٹھا کچھ ان کے ہاں پک سکے، ان کے ہاں چولہا جل سکے۔ بڑی سادگی کے ساتھ دوستو، عبادت کے ساتھ صدقہ فطر ایک واجب ہے، اس کی مقدار کئی صدقہ آپ کرتے چلے جائیے، غریبوں کو آپ تقسیم کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہی مقصد ہماری عید کا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ ثریہ ستارہ کے طلوع ہونے کے تعلق سے جو حدیث ہے، اس کے تعلق سے لوگوں نے پوچھا تھا، تو اس کے تعلق سے بھی میں عرض کر دوں کہ کئی روایات ہیں اس تعلق سے کہ ایسا ستارہ جب طلوع ہوگا تو بہت سی پریشانیاں دور ہوں گی، بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ مگر یہ چیز، یہ ایک امر جو ہے وہ امر عادی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ کبھی وہ بلائیں نازل کرتا ہے اور کچھ اوقات میں، اور کچھ اوقات میں اسے پھر اٹھا لیتا ہے۔ جیسے عید کے دن، عید کا چاند، رمضان کا چاند نکلتا ہے، کیسا رحمت و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے بند کر دیتا ہے۔ تو عید کا چاند ہوا اور ایسا، تو کبھی کبھی کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی ستارے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کہ وہ ستارے کی وجہ سے نہیں، یہ ساری چیزیں خدا کی مشیت سے ہوتی ہیں۔ تو اس روایت میں، اس حدیث میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نہیں وہ بالکل وہ کورونا ہی کے لیے ہے، اس بلا کو دور کرنے کے لیے۔ بس امید رکھیے اللہ تعالیٰ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ بڑا قدرت والا ہے، قدیر ہے، قادر ہے، وہ جب چاہے بلاؤں کو ٹال دے گا۔ دوستو، یہ رحمت مغفرت کا مہینہ ہے، اگر اس کو ہم نے خدا کی راہ میں دعا، ایسی دعا کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، وہ دعا ہوتی ہے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دعا کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے میں ساری بلائیں ٹل جائیں گی۔ بہرحال اس حدیث کے تعلق سے مفتی رضا الحق اشرفی صاحب قبلہ نے بڑی مدلل باتیں کی ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو سمجھایا ہے، اور وہ کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ ضرور اس کو دیکھ لیں، ساری چیزیں آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں نازل فرمائے، بڑی اچھی باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ عید کی نماز کے تعلق سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اب کی عید کی نماز، دیکھیے جب جمعہ کے تعلق سے ہمارے علماء نے فیصلہ لے لیا ہے کہ بھئی آپ نہیں، اب اس وقت جب ایسا خطرہ ہے، روکا جا رہا ہے، نقصان کا خطرہ ہے، تو اس میں آپ جمعہ میں بھی نہیں جا رہے ہیں، تو پھر عید کی نماز تو واجب ہے۔ جمعہ تو فرض ہے، اور فرضوں میں سب سے بڑا فرض ہے، سب سے مؤکد فرض نماز جو ہے وہ جمعہ کی ہے، 5 وقت سے بھی زیادہ مؤکد۔ تو اب جمعہ جب یہ اتنا بڑا فرض تھا، جب اس میں یہ حال ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو عید کی نماز واجب ہوتی ہے، جس کا درجہ فرض سے کم ہوتا ہے۔ تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ حالات پیدا کر دے کہ ہم سب پھر جمع ہوں، نماز پڑھیں، اور اگر نہیں ہو پاتے ہیں کہیں یا کہیں بھی، تو آپ صبر کیجئے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ مسجد نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ جو اپنے مزدوروں کو جزا دینا چاہتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، وہ تو قادر ہے نا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے محل میں آؤ تب تم نہیں آ سکے کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے جو قابل قبول ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ انعام، وہ کرم، وہ فضل، وہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے گھر میں عطا فرمائے گا۔ لیکن ضروری اس بات کا ہے کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے ملال کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دے مولا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ہم سے راضی ہو جا مولا، تو ہم پر کرم فرما دے۔ آپ اس طرح سے عید کا دن گزاریں، رمضان کے روزے اسی طرح سے آپ رکھ کر
ہر افطار میں، افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب آپ افطار کر رہے ہوں اس وقت آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. بعض ہمارے بھائیوں نے پوچھا زکوٰۃ کے تعلق سے کہ یہ کس کو دی جائے، شاید وہ دوسرے ملک میں ہیں، انہوں نے ایسا پوچھا. تو دیکھیے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں جن کو دیا ہے اس میں بیان کہ عام طور پہ فقیر جو ہے، فقیر ہونا چاہیے. کئی مصارف ہیں اس میں عامل کو چھوڑ کر سب کا فقیر ہونا ضروری ہے. فقیر کا کیا مطلب ہے؟ جو صاحب نصاب نہ ہو. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ اگر کسی کے پاس ہے، یا جتنے میں وہ 52.5 تولہ چاندی خرید لے، 25,000 30,000 35,000 وہ جو بھی دام ہے آپ جانتے ہیں، مارکیٹ میں معلوم کر سکتے ہیں سونار سے. تو جتنے میں وہ خرید لے یہ 52.5 تولہ چاندی، اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے یا دکان میں اس کے اتنا مال موجود ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ 7.5 تولہ سونا تو بہت زیادہ کہ 52.5 تولہ چاندی لے لیجئے، 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اتنی مقدار میں مال موجود ہے یا اتنے رقم اس کے پاس گھر میں موجود ہے یا بینک میں موجود ہے، تو ایسا شخص وہ صاحب نصاب ہے. تو اب جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو، یا اتنی رقم تو ہے مگر ضروریات زندگی میں وہ سب گھرا رہتا ہے ان رقم کے ذریعے، وہ تو جو حاجت اصلیہ اس کو کہتے ہیں، جو ضرورت زندگی، کھانے پینے کی چیزیں ہماری، پہننے اوڑھنے کے سامان جو ہیں، سواری کے سامان ہیں، یہ سب ضرورت کی چیزیں. ان کے علاوہ ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم اتنی جتنے میں مل جائے، ضروریات زندگی کی چیزوں کے ساتھ اگر ہمارے پاس یہ اتنا روپیہ موجود ہے تو ہم صاحب نصاب ہیں. اب ہم زکوٰۃ نہیں لے سکتے، لہذا ایسے کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اور ان کے علاوہ جو لوگ ان حالت میں ہوں ان کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. دیکھیے بھائی یہ صاحب نصاب ہی نہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے اس کے گھر میں، اور یا ہے لیکن وہ ضرورت جو ہے اسی میں سارا اس کا خرچ ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر کسی کے شہر میں ایسے لوگ نہیں مل رہے ہیں کسی ملک میں، تو وہ دوسری جگہ وہ زکوٰۃ کو بھیجے. اب اگر مقصد یہ ہے کہ تنظیم کو دینا، تو کسی شخص کو، کسی ایسے آپ فقیر کو پہلے آپ مالک بنا دیجئے، اس کو دے دیجئے کہ بھئی تم مالک ہو. اب وہ اگر اپنی مرضی سے چاہتا ہے، اپنی مرضی سے چاہتا نہیں بھئی میرا تو بھئی گزر ہو ہی جائے گا اس میں سے تھوڑے سے، میں باقی میں چاہتا ہوں خدا کی راہ میں خرچ کر دوں، فلاں تنظیم کو دے دوں اور وہ جہاں بھی چاہیں خرچ، تو اب وہ شخص دے سکتا ہے اور تنظیم اب اس پیسے کو خرچ کر سکتی، کیونکہ یہ زکوٰۃ نہیں رہا. زکوٰۃ تو تب تھا جب اس کو دیا گیا اور اس نے اپنی مرضی سے اسے قبول کیا، مالک بنا. مالک بننے کے بعد اب وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، وہ امت کے کاموں کے لیے دینا چاہتا ہے، تو وہ کسی بھی تنظیم کو دے دے، مدرسے کو دے دے. اب اس کے بعد اب یہ تنظیم یا مدرسہ کار خیر میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کا وہ کار خیر چاہے غریب سے متعلق ہو یا فقیر سے. زکوٰۃ صرف آپ فقیر کو دے سکتے تھے، لیکن جب اس طرح سے کسی نے اپنی زکوٰۃ لینے کے بعد وہ تنظیم کو دے دیا یا مدرسے کو دے دیا، اب مدرسہ کہیں بھی استعمال کرے تو اسے وہ امیر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور فقیر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. امیر فقیر اس میں سب برابر کار خیر میں، کیونکہ اب وہ زکوٰۃ کا مال نہیں رہا. ایک صاحب نے پوچھا ہمارے غالباً گوا سے کہ کیا رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ دینا ضروری؟ تو ایسا نہیں ہے. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ جب آپ پر فرض ہو تب آپ دیں. جب آپ کے پاس یہ میں نے بتایا نا 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ 7.5 تولہ سونا موجود ہے، 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیے موجود ہیں. اب یہ روپیہ آپ کا موجود تھا آپ کے پاس محرم میں، اب یہی پورا سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی آپ کے پاس وہ رقم اتنی موجود ہے اور حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، تو اب ایسی صورت میں اب آپ پر اس وقت اس سال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا، جبکہ مہینہ محرم کا ہے. تو یہ ایک عمومی شرط جو اسے مال نامی وغیرہ ہونے کی بھی شرط ہے، لیکن آپ یوں سمجھیے پیسہ آپ کے پاس اتنا ہو اور پھر اس پہ سال گزر جاوے، وہ روپیہ ظاہر سی بات ہوگا تو اس روپیے سے آپ روپیہ بنا سکتے ہیں. اتنا گزر گیا آپ کے پاس، پورے سال گزرنے کے بعد بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو اب وہ محرم کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، جو بھی مہینہ ہو، آپ پہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہے، آپ کو نکالنا چاہیے. کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ انہوں نے طے کر لیا، رمضان میں زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، کوئی حرج نہیں اگر تاخیر ہو رہی ہے، لیکن اس میں جلدی کرنا چاہیے. بلکہ اگر کسی کا مان لیجئے عید کے مہینے میں یا
بقرعید کے مہینے میں یہ اس کا سال پورا ہوتا ہے، اگر اسے یاد ہے، وہ رمضان میں نکالنا چاہتا ہے، ایڈوانس نکال دے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایڈوانس بھی نکالی جا سکتی ہے، بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، مگر زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ جب جس مہینے میں فرض ہو، اور یہ مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے جوڑا جائے گا۔ باقی دوستو، بہت سے لوگوں نے سلام اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے پیش کیا، آپ سب کو سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خیریت جاننی چاہیے، بہت سے لوگوں نے حضور شیخ الاسلام کی خیریت جاننی چاہیے، اللہ کا کرم ہے، حضور شیخ الاسلام بھی صحت کے ساتھ ہیں اور باخیر ہیں، اور ان کی دعاؤں سے میں بھی اور آپ سب بھی، مجھے امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دعا کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، کسی نے اپنے صوبے کے لیے کہا ہے، کرناٹک کے لیے، اور کئی لوگوں نے مشن کے سپاہیوں کے تعلق سے کہا کہ ان کے لیے دعا کیجیے کہ بڑا رزق لے کر انہوں نے خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ سب کا بھلا فرمائے اور اس وبا سے سب کو محفوظ فرمائے، اور کرناٹک اور ہندوستان کے تمام صوبے اور دنیا کے تمام ممالک کے لوگ جو کسی بھی پریشانی کا شکار ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور محدث اعظم مشن کے سپاہیوں کے بازوؤں کو طاقت عطا فرمائے۔ اور کسی نے، میں نے قضائے عمری کے تعلق سے پچھلی کلپ میں کسی کلپ میں بیان کیا تھا، تو ایک صاحب نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ قضائے عمری میں اپنی ادا کروں مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اسی دن وہ کلپ آ گئی۔ تو یہ دیکھیں، جب بندے میں شوق ہوتا ہے، اس میں طلب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انتظام بھی فرما دیتا ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ اور ایک صاحب نے یہ لکھا ہے اس میں کہ قضائے عمری کے بارے میں نے کہا تھا کہ کیسے نیت کریں گے، کئی سالوں کی ہے، تو یوں نیت کریں گے کہ مجھ سے جو ظہر کی سب سے پہلے قضا ہوئی، میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں ہر وقت میں، ظہر کے وقت میں ایک ظہر کی قضا پڑھ لیں، عصر کے وقت میں ایک پچھلی عصر کی قضا پڑھ لیں، عشاء میں ایک پچھلی عشاء کی قضا پڑھ لیں، تو اسی طرح نیت کریں گے کہ میرے جو سب سے پہلے مجھ سے قضا ہوئی ظہر، وہ میں اب ادا کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو سب سے پہلے کہا اس کو، اب اس کے بعد والی کو کیا ہم کہیں گے؟ سیکنڈ کہیں گے، اس کے بعد والی کو تھرڈ کہیں گے، اس کے بعد والی تو فورتھ، اس طرح کتنی گنتی کر پائیں گے؟ یہ ذرا مشکل ان کو، تو نہیں، وہ مقصد نہیں ہے، میں اس کو اور ایکسپلین کر دوں آپ کو۔ ایسا نہیں، جب آپ نے یہ کہا کہ مجھ سے جو سب سے پہلے قضا ہوئی، اور مثال کے طور پہ وہ 1 جنوری 1980 کی تھی، ایک مثال کے طور 1 جنوری 1980 کو پہلی ظہر والی، اب وہ آپ نے اس کو پڑھ لیا۔ اب جب آپ دوسرے دن پڑھیں گے پھر یہی کہیں گے جو مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی، تو اب یہ لحاظ ہے کہ اس وقت جو فرسٹ لاسٹ ہے آپ کی 1 جنوری والی کے بعد اب کون سی ہے جو آپ کے اوپر سب سے پہلے تھی، آپ نے پڑھا نہیں، وہ اس کے بعد بھی اب جو پہلی آ رہی وہ 2 جنوری والی گویا وہ پہلی ہو گئی۔ اس کے بعد تھرڈ، جب آپ 2 والی پڑھ لیں گے تو 3 جنوری والی یہ پہلی کہلائے گی۔ تو اصل میں نیت کا معاملہ ہے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ ارادہ کر لیجئے میں نے یہ پڑھی ظہر، اس کے بعد جو مجھ سے قضا ہوئی تھی اب میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں، یوں کر لیجئے، وہ پڑھی اس کے بعد جو قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، یا یوں کہہ دیجیے جو سب سے پہلے مجھ سے قضا ہوئی تھی، تو سب سے پہلے کے بعد جو آپ پڑھتے جائیں گے وہ گویا کٹتی جائے گی، اس کے بعد والی سب سے پہلی بنتی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری بات کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اب یہ قضا آپ شروع کریں، رب راضی تب ہوگا نا جب ہم اپنے پچھلے قرضے کو ادا کریں جو ہمارے اوپر ہیں، تبھی تو ہماری توبہ سچی توبہ کہلائے گی۔ اور بہت سے لوگ یہ سب سنتے رہتے ہیں کہ رمضان کے آخری دنوں میں یا آخری جمعہ میں یا شب قدر میں کوئی نماز ایسی پڑھ لیجئے تو ساری قضائے عمری جو ہے وہ ادا مان لی جاتی، سب معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے پڑھ لیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، من گھڑت باتیں ہیں، اس کی طرف بالکل آپ دھیان نہ دیجئے، جو قضا ہوئی آپ کو قضا پڑھنا ہوگا۔ میں نے آپ کو وقت کے بارے میں بتایا تھا کہ 3 وقتوں میں آپ قضا نہیں پڑھیں گے۔ آفتاب جب نکلتا ہے، سن رائز جب ہو 20 منٹ تک، سن سیٹ جب ہوتا ہے تو سیٹ ہونے سے ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جب نکلتا ہے تو 20 منٹ، اور 20 میں جو میں نے بتایا تھا جو وقت زوال کا آتا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا نصف نہار شرعی کیا ہے، نصف نہار حقیقی کیا ہے۔ مجھے امید ہے وہ بات میں اس کو نہیں دہراؤں گا، آپ سمجھ چکے ہوں گے، لیکن میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ذرا اپنے اپنے علاقوں میں بھی، آج کل آپ سحری میں اٹھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے سحری کا وقت ختم کب ہو رہا، صبح صادق کب شروع ہو رہا، تو آپ خود معلوم کیجیے، اگر میری پچھلی کلپ کو ایک بار پھر دیکھ لیجیے گا، یہ بھی ایک آپ کو انجوائے بھی محسوس ہوگا، اس میں انجوائے بھی کریں گے۔ آپ معلوم کیجیے اپنے اپنے علاقوں میں کہ آپ کے یہاں وہ وقت جو نصف نہار شرعی اور نصف نہار حقیقی کے درمیان جس کے بیچ میں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ کے یہاں کتنے منٹ کا ہے، کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے ختم ہوگا، انشاءاللہ امید ہے آپ اسے کریں گے۔ تو ان 3 وقتوں میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے عصر کی جو اسی دن کی عصر کی نماز ہے، خدا نخواستہ جیسے آج کی عصر کی نماز ابھی آنے والی ہے، وقت عصر کی نماز ہے اور 6 بجے تک اس کا وقت ہے، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، تو 6 بجے کا مطلب ہے کہ 5:40 پر
وہ مکروہ وقت شروع ہو جائے گا کہ جس وقت کہا گیا کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر تب تک آپ نے یہ آج کی عصر نہیں پڑھی اگر خدا نہ خواستہ تو صرف اس عصر کو پڑھنے کی اجازت ہے کہ آپ اس عصر کو پڑھ سکتے ہیں. باقی اور کوئی نماز، کوئی قضا، کوئی نفل وغیرہ اس وقت آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. کسی طرح کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. صرف اس وقت کی عصر کی نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو 3 وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. صرف عصر کی نماز اسی دن کی، قضا نہیں، اسی دن کی اگر آپ نے تب تک نہیں پڑھی ہے اسے پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اتنی دیر کرنا غلط ہے، یہ برا کام ہے، اس سے آپ کو بچنا چاہیے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لوگوں نے اچھا میں پھر حاضر ہوں گا. کچھ لوگوں نے وقت کے بارے میں کہا تھا کہ رات کا وقت کر دیجئے، عصر بعد کر دیجئے، مغرب بعد کر دیجئے. کچھ نے کہا دوسرا وقت میسج لکھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میں اس میں کس کی بات پر عمل کروں، آپ ہی لوگ فیصلہ کیجئے گا. رات میں کچھ مصروفیت رہتی اس وجہ سے حاضر نہیں ہو پاتا ہوں. اور کئی بار تو کچھ انٹرنیٹ ایرر تھا، پرابلم تھا، ایشو تھا، اس کی وجہ سے بھی پتہ نہیں اب آج کیسا جا رہا ہے. آج کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی غور نہیں کر سکا. کہ امید ہے کہ حضرت امیر ملت کے دربار میں موجود ہوں اور یہاں سے بھی آپ سب کو فیضان ملے. یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی نگری ہے، حضور محدث اعظم کی نگری ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فیضان سے آپ سب کو مالا مال فرمائے. اور ایک صاحب نے لکھا تھا کہ ایسی بات کیجئے جو دل میں اتر جائے اور ہم عمل کرنا شروع کر دیں. تو دوستو اب تک جو باتیں ہوئی ہیں اس میں اسے دل میں اتارنے کی ہی ضرورت ہے. اور رہا سوال کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل میں اتر جائے اور آپ عمل کرنا چاہیں تو سن لیجئے کہ دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے. لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.